اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، اللہ پر ایمان لے کے آؤ، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر اور قیامت کے دن پر۔ یہ جو انسان کسی ایک چیز کی بھی نفی کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سارے انبیاء کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ساری کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر، جنت پر، جہنم پر اور قیامت کے دن پر۔ یہ تب ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور فرمایا جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، اور پھر حتیٰ کہ کفر کے اندر ہی رہ کر ان کی موت ہو گئی، فرمایا ان کے لیے کوئی رائے رائس پر آنے کا مت سوچیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان منافقین کے لیے خوشخبری ہے دردناک عذاب کی، جو کافروں کو دوست بناتا ہے اور ان سے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ان کو پیغام دیتا ہے کہ ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے، اور فرمایا جس مجلس کے اندر قرآن کے متعلق، اللہ اور اس کے رسول کے متعلق استہزاء کیا جا رہا ہو، ایسی مجالس کے اندر نہیں بیٹھنا۔ جو اس مجلس میں بیٹھے گا اس کا شمار بھی انہی لوگوں کے اندر میں سے ہوگا۔ اور یہ منافقین انتظار کیے ہوئے ہیں کہ کب مسلمانوں کو شکست ہو۔ اگر مسلمان غالب آ جاتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں ہمیں حصہ دو، اگر کافر غالب آ جاتے ہیں کسی بسا اوقات کسی وقت تو پھر اس وقت ان سے کہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں ہمیں بھی ہمارا حق دو، اگر ہم تمہارے خلاف کھڑے ہوتے تو تمہیں قتل بھی کر سکتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں لن یجعل اللہ، کبھی نہیں اللہ کرے گا کافروں کو علی المؤمنین سبیلا، مومنوں کے اوپر کبھی بھی کافر حقیقت میں غالب نہیں آ سکتا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 62 ہے اور آیت نمبر 142 ہے۔ آج کے سارے سبق کے اندر منافقوں کی کرتوتوں کے متعلق بات ہوگی۔ منافق کس کس طرح دنیا کے اندر اپنے رخ بدلتا ہے، کس کس انداز کے اندر آتا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کو، مومنوں کو دھوکہ دیتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے کیا کچھ عذاب تیار کر رکھے ہیں، اور اگر یہ انسان کسی موقع پہ جا کے بھی، کسی بھی زندگی کے موڑ پر جا کے مغفرت بخشش مانگتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ پھر بھی معاف کرنے کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ فرمایا ان المنافقین، بے شک منافق، یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس طرح پہلے پارے کے اندر شروع میں ہی ہم نے آغاز کے اندر پڑھا تھا نا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہم لا یشعرون، یہ شعور ہی نہیں رکھتے، اور فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، اللہ ان کی بیماری کو مزید بڑھا دے۔ یہ اللہ نے یہاں لفظ استعمال کیا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ وہ اللہ ان کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، فریب کر۔ وہ اس کا مطلب اور مفہوم میرے بھائیو یہ ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، ایمان والے بھی وہاں کھڑے ہوں گے، منافقین بھی وہاں کھڑے ہوں گے، محلے دار، اہل و عیال، قریبی رشتہ دار سارے وہاں جمع ہوں گے۔ اب اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوگا کہ
اہل ایمان کی روشنی میرا رب نور پیدا فرما دے گا۔ بعض نے لکھا ہے سر کے اس ماتھے کے اوپر پیشانی پر نور نکل آئے گا، دائیں ہاتھ پر نور نکل آئے گا، کسی بھی جسم کے حصے سے روشنی نکلے گی، جس روشنی کو دیکھ کے بالکل صراط کو کراس کر جائے گا۔ جب منافقین یہ دیکھیں گے نا یہ مومنوں کو تو یہ سب کچھ مل گیا ہے، ہم بے نور ہیں، ہمارا کیا بنے گا، ہم کس طرح پل صراط کو کراس کریں گے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ وہ کہیں گے جناب ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دو۔ منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی اہل ایمان والوں کو، سورۃ حدید ہے 27واں پارہ ہے، تو وہ کہیں گے تم دنیا میں ہمیں دھوکہ دیتے رہے تھے نا، آج ہم تمہیں کرتے ہیں سیدھا۔ یہ پیچھے نا نور تقسیم ہو رہا ہے، وہاں چلے جاؤ۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔ جیسے ہی وہ مومنوں سے تھوڑا الگ ہو کے پیچھے نور لینے کے لیے جائیں گے نا، اللہ رب العالمین درمیان کے اندر ایک دیوار حائل کر دے گا، اس کے اس جانب اللہ کی رحمت ہوگی اور اس طرف اللہ کہتا ہے میرا عذاب ہوگا۔ یوم ینادیہم، وہاں کھڑے ہو کے آوازیں دیں گے، الم نکم معکم، اوے ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ۔ کہیں گے او فلاں بن فلاں میں تمہارے ساتھ نہیں تھا، اوے یاد تو کرو ہم اکٹھے مسجد میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ کہنے لگا ضرور میں جانتا ہوں تمہیں، لیکن تمہیں فتنے نے اپنے گھیرے کے اندر لے لیا تھا اور تم نے اس دین کے اندر شک کیا تھا، وغرتکم الامانیہ، اور تمہاری خواہشات نے تمہیں دھوکہ دیا، وغرکم باللہ الغرور، اور سب سے بڑا دھوکہ تمہیں شیطان نے دیا۔ آج جس وجہ سے تم اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہو، اللہ یہ اس وقت پچھتائیں گے ہم نے مسلمانوں کو، اللہ کو، اس کے رسول کو دھوکہ کیوں دیا، آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں بن گیا ہے۔ فرمایا وَإِذَا، اور جب قاموا، وہ کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کے لیے، قاموا تو کھڑے ہوتے ہیں، کسالى، بوجھ ہوتا ہے ان کے اوپر، جس طرح بڑا بندہ مجبور ہوتا ہے نا گن پوائنٹ کے اوپر رکھ کے چل نماز پڑھ، منافق کی نماز ایسی ہوتی ہے، اس کو ڈر ہے کہیں مجھے فائل نہ لگ جائے، اس کو ڈر ہے کہیں مجھے سزا نہ مل جائے، بس اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ خشوع خضوع ہوتا ہے، نہ للہیت ہوتی ہے، نہ اللہ سے اجر ہوتا ہے، نہ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اس نماز کے اندر ذکر تو کرتا ہے لیکن ذکر بہت ہی تھوڑا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے منافق کی نماز، منافقوں کی نماز فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح فرمایا، بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا ہے، جیسے ہی سورج شیطان کے دو سینوں کے درمیان چلا جاتا ہے، بھاگتا ہوا آتا ہے اور آتے ہی عصر کی نماز شروع کرتا ہے، 4 ڈھونگے مارتا ہے، حدیث کے الفاظ فرمایا 4 ڈھونگے مارتا ہے، اس کو نہیں پتہ میں نے اس کے اندر کیا کیا ہے، کتنا لمبا رکوع کیا ہے، کتنا لمبا سجدہ کیا ہے، کتنا لمبا قیام کیا، بس ٹھونگے مارتا ہے، اپنا وقت پار کرتا ہے اور اس طرح نماز سے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ منافق کی نماز ہے، منافق کے اوپر نماز بڑی ہی بھاری ہے اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے نا، جن نمازوں کے اندر نمایاں اس نے اپنے آپ کو دکھانا ہوتا ہے نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر منافقوں کا نام نہیں لیا۔ ظہر کے اندر لوگ عام چلتے پھرتے ہوتے ہیں، عصر کے اندر لوگ حاضر ہوتے ہیں، مغرب کے اندر کوئی سویا نہیں ہوتا، سارے حاضر ہوتے ہیں۔ 2 نمازیں ایسی ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا 2 نمازیں منافق کے اوپر بوجھل ہیں، ایک عشاء کی نماز، ایک فجر کی نماز۔ جب نمازی کم ہوتے ہیں یا نمازی سستی یا دور دراز کے علاقے سے ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کو بھی موقع مل جاتا ہے کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو کسی کو کون سا پتہ چل جائے گا۔ تو فرمایا یہ جو بھی عمل کرتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے عمل نہیں کرتے۔
اور میرے بھائیوں کل قیامت والے دن جو سب سے پہلے جہنم کے اندر گروہ کو دھکیلا جائے گا نا، وہ رعایت کاری کرنے والے ہوں گے۔ عمل بڑے بڑے ہیں، شہید، سخی، عالم دین، سب سے پہلے ان کو جہنم میں گرایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا ہوگا، رعایت کاری کے لیے کیا ہوگا، للہیت یا اللہ کی رضا اس کے اندر نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم تھوڑا عمل کر لیں لیکن اللہ اس کے اندر تیری رضا ہی مطلوب ہو، ایسا عمل نجات کے لیے ذریعہ بنے گا۔ ورنہ چھوٹا سا عمل اور ریاکاری آ گئی، یہی انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ایسے عمل سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا مذبذبین، یہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے منافق، بین ذالک، ایمان اور کفر کے درمیان ہوتا ہے، ڈاواں ڈول رہتا ہے، چکمہ دیتا ہے مسلمانوں کو بھی، منافق کافروں کو بھی چکمہ دیتا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے لا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کافروں کا ہوتا ہے، ولا الہ ہؤلاء، نہ ان مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، درمیان میں لٹکا رہتا ہے۔ فرمایا اس منافق کی مثال اس طرح سمجھو، دو بکریوں کے ریوڑ جا رہے ہیں، ایک بکری ہے کبھی اس ریوڑ کے اندر جاتی ہے، کبھی اس ریوڑ کے اندر جاتی ہے، کبھی اس میں سے نکل کے اس میں آ جاتی ہے، اپنا مطلب پورا کرتی ہے تو اس میں آ جاتی ہے، ادھر سے مطلب پورا کرتی ہے تو ادھر چلی جاتی ہے۔ فرمایا منافق کی بھی مثال یہی ہے، مطلب ہوتا ہے مسلمانوں میں مل جاتا ہے، مطلب ہوتا ہے تو کافروں میں مل جاتا ہے، یہ تذبذب کا شکار رہتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اس کے لیے راہ ہدایت پر لانے والا کون انسان ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق جاننے کے باوجود، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو جاننے کے باوجود، حقیقت کو جاننے کے باوجود جو انسان خود گمراہی کی طرف جاتا ہے، لاکھ دعوت دے لیجیے وہ ہدایت کی طرف نہیں آئے گا۔ اور دوسرا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، جب میرے رب کی طرف سے مہر لگ چکی ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جب ان کے دل ہی زنگل ہو چکے ہیں، آپ کا قرآن پڑھنا ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا۔ تو فرمایا میں یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہدایت سے۔ اور میرے بھائی یہاں ایک ضروری بات یہ بھی یاد رکھیے، ہم جو ہدایت یافتہ ہیں اللہ کی توفیق سے الحمدللہ مسلمان ہیں، اہل توحید ہیں، اس کے اندر ہمارا کوئی اپنا کردار نہیں ہے۔ جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے تو کہتے ہوں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی، اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت پا سکتے نہیں تھے، ہم کبھی بھی ہدایت، اگر اللہ ہمیں کسی مشرک کے گھر، کسی کافر کے گھر پیدا کر دیتا ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ تو یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین، نہ تم بناؤ کافروں کو اولیاء، دوست نہ بناؤ، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کے اللہ کے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اللہ قرآن کے اندر دوسرے مقام فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، جس نے دوست بنایا وہ انہیں کے اندر سے ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جس نے جس کو دوست بنا۔ نبی اسلام نے پھر مثال بیان کی، فرمایا اچھے اور برے دوست کی مثال تم سمجھ لو، ایک مٹھی والا ہے، ایک خوشبو والا ہے۔ اچھے دوست کی مثال خوشبو والے کی طرح ہے، خوشبو والے کے پاس بیٹھتا ہے، عطر والے کے پاس ہو سکتا ہے وہ جو گیا ہے اس کے پاس بیٹھنے والا وہ اس سے خوشبو خرید لے، اگر یہ خرید نہیں سکتا ہو سکتا ہے دکاندار خود اپنی مرضی سے اس کو لگا دے، اگر لگائے بھی نہ یہ خریدے، جب وہاں سے اٹھ کے آئے گا اس عطر والی دکان سے کم از کم اس کے لباس سے خوشبو ضرور آئے گی۔ اور فرمایا برے بندے کی مثال ایسے ہے، بٹھی والا اس کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی انگارہ اس کے کپڑوں کے اوپر پڑے اور وہ جل جائے، کپڑا جل جائے، خراب ہو جائے۔ اگر کپڑوں کے اوپر انگارہ نہیں بھی گرتا لیکن کم از کم جب وہاں سے اٹھ کے آئے گا اس کے کپڑوں سے بدبو تو ضرور آتی ہوگی۔
تو فرمایا ان پلید لوگوں کو تم دوست کیوں بناتے ہو؟ ان اللہ کے دشمنوں کو تم اللہ کے مد مقابل دوست کیوں بناتے ہو؟ مومنوں کو دوست بناؤ۔ اتریدون، اللہ دیکھیے کیسی بات کرتا ہے، اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا، یہ کہ بناؤ تم، للہ، اللہ کے لیے، علیکم، اپنے اوپر، سلطان مبینہ، واضح دلیل۔ کوئی کیوں اللہ کو موقع دیتے ہو کہ اللہ تم سے ناراض ہو جائے؟ کیوں اللہ کو موقع دیتے ہو کہ اللہ تم سے ناراض ہو جائے؟ اللہ کے سامنے ایسا معاملہ نہ کرو، کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ دوست بنانا ہے تو مسلمان مومن کو دوست بنانا ہے۔ فرمایا ان المنافقین، اللہ اکبر، دیکھیے میرا رب منافق کے اوپر کتنا ناراض ہے، میرے رب کو منافق کے اوپر کتنا غصہ ہے۔ فرمایا ان المنافقین، بے شک منافق، فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوگا، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ سَبِيلًا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں پائیں گے۔ میرے بھائی یہ بات یاد رکھیں، جس طرح جنت ہے نا، جنت کے اندر درجات ہوں گے اور یہ اوپر کی طرف ہوں گے، جہنم کے اندر طبقات ہوں گے جو نیچے کی طرف ہوں گے، اور جو جتنا نیچے ہوگا اتنا ہی عذاب کے اندر زیادہ اس کو دھکیلا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان کو تابوتوں کے اندر بند کر دیا جائے گا اور ان تابوتوں کو تالا لگا دیا جائے گا، اور پھر ان تابوتوں کو آگ میں پھینک دیا جائے گا، ان تابوتوں کا کبھی دروازہ نہیں کھولا جائے گا اور نہ ہی ان تابوتوں سے باہر آئیں گے۔ اللہ اس طرح ان کو سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ اللہ، یہ بے ایمان ایسا ہوتا ہے کہ یہ حق کی طرف بھی نہیں ہوتا اور باطل کی طرف بھی نہیں ہوتا، یہ درمیان میں تذبذب کا شکار ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے میرا رب اس کے اوپر ناراض ہے، کافر کا تو پتہ یہ کافر ہے، لیکن یہ منافق، جتنا ان منافقین نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے اتنا کافروں نے بھی نہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو فرمایا الا الذین، اب اللہ آخری گزارش منافقوں سے بات کرنے کے لحاظ سے کرتا ہے، چار چیزیں اگر منافق اپنے اندر تبدیلی لے آئے، چار چیزوں کے لحاظ سے ان کو منافق نہیں بولا جائے گا، بلکہ یہ جنت کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی مومنوں کے ساتھی بن جائیں گے۔ جو کچھ مومنوں کو ملے گا وہی سب کچھ ان توبہ کرنے والوں کو بھی ملے گا۔ فرمایا الا الذین، مگر وہ لوگ، تابو، جو توبہ کرتے ہیں، پچھلے رویے کو چھوڑ دیا، جس طرح کے معاملات تھے اللہ سے پکی توبہ، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جس کے بعد وہ دوبارہ وہ کام نہیں کرنا، سچی توبہ کرتے ہیں، وَأَصْلَحُوا، اور آئندہ نہ کرنے کی اصلاح کرتے ہیں، آئندہ نہیں کریں گے، جو پیچھے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ پچھلے کی معافی دے، آئندہ نہ کرنے کا ہم عہد کرتے ہیں۔ تیسری بات، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، دین کو، اللہ کی رسی کو، اسلام کو، قرآن کو، نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیں۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور جو بھی عمل کرنا ہے للہیت کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، پس ان لوگوں کو میرا رب منافقوں سے نکال کے مومنوں کی صف کے اندر شامل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وسوف، اور ان قریب، یؤتی اللہ، اللہ دے گا، المؤمنین، مومنوں کو، اجرا عظیما، اللہ ان کو بہت بڑا اجر عظیم عطا فرمائے گا، وہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی میرا رب ان کو عزت سے نوازے گا۔ آخری بات، ما یفعل اللہ، کیا پڑی ہے اللہ کو، بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ، وآمنتم، اور اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اللہ کہتا ہے مجھے کیا پڑی میں تمہیں جہنم میں پھینکوں، میں تو چاہتا ہوں ہر بندہ جہنم سے بچ جائے، ہر بندہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی اسلام بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک غزوے کے اندر کافی مال غنیمت ملا، لونڈیاں بھی تھیں، غلام بھی تھے، تو ایک عورت اس قافلے کے اندر مارے مارے پھر رہی تھی، اس کے سر کے اوپر وٹا بھی نہیں تھا، اور اس طرح گھوم رہی تھی جس طرح اس کی بڑی قیمتی چیز گم ہو گئی ہے۔
ہر انسان کی طرف جاتی ہے، ادھر بھی بائیں بھی دائیں بھی آگے پیچھے، جہاں بھی اس کو شک پڑتا ہے وہاں بھاگتی ہوئی جاتی ہے، ادھر نہیں تو ادھر آ جاتی ہے۔ اچانک اس کی نظر ایک آدمی کی طرف پڑتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، بھاگتی ہوئی جاتی ہے اور اس بچے کو اس سے چھین کے اپنی چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے اور اس کو سکون ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ عمل دیکھ رہے تھے، حضرت عمر بن خطاب بھی وہاں موجود تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عمر ایک بات تو بتلاؤ کہ تم نے اس عورت کا معاملہ دیکھا ہے، اپنے بچے کی یہ گمشدگی کے اوپر کتنا پریشان تھی، کیا یہ عورت اپنے بچے کو تندور کے اندر آگ کے اندر پھینک سکتی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پھینک سکتی ہے، وہ تو بےتاب تھی، اس کو بچہ مل گیا، اس کی نئی زندگی شروع ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک عورت ہے جو اپنے بچے کو جہنم یہ آگ کے اندر نہیں گرانا چاہتی، ایک رحمت کا حصہ میرے رب نے اس دنیا میں بھیجا ہے، 99 رحمت کے حصے تیرے رب کے پاس ہیں، اس ایک رحمت کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، درندہ بھی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے۔ اگر یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں گرا سکتی جس کے پاس 99 رحمتیں ہیں، وہ کس طرح اپنے بندے کو جہنم میں گرائے گا؟ اللہ، سوچنے والی بات ہے کہ نہیں، کہ اس کے پاس 99 رحمتیں ہیں، دنیا میں اس نے ایک رحمت بھیجی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی اولاد پر شفقت اور رحمت کا ہاتھ رکھتے ہیں۔ جس کے پاس 99 رحمتیں ہیں، اللہ وہی بات کہہ رہا ہے جس کا میں نے مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے ما یفعل اللہ، کیا پڑی ہے مجھے بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ، وآمنتم، اور امن ایمان لے آؤ۔ یہ ناشکری میرے رب کو بہت بری لگتی ہے، اگر کوئی انسان کی بھی ناشکری کرتا ہے نا، میرا رب اس کو بھی نہیں چھوڑتا۔ نبی اسلام نے فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا تو وہاں اکثریت عورتوں کی تعداد تھی، تو عورتیں کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جہنم میں کیوں زیادہ ہیں؟ فرمایا تم اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہو اس لیے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے۔ یہ ناشکری میرے رب کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ایک عورت اپنے خامد کی ناشکری کرے میرے رب کو وہ پسند نہیں، تو جو اپنے رب کا کھائے اور پیے، اللہ کی رحمتوں کو نعمتوں کو استعمال کرے اور پھر اس کا رب کا شکر نہ ادا کرے، وہ رب کس طرح اس بندے پہ راضی ہوگا؟ تو اللہ کہتا ہے ان شکر تم، اگر شکر گزار بندے بن جاؤ، وآمنتم، اور ایمان لے آؤ، وکان اللہ، اور ہے اللہ شاکرن، بڑا ہی قدردان، اللہ ہر نیکی کو قبول کرتا ہے، بڑا قدر کرنے والا ہے، علیما، اللہ خوب جاننے والا ہے، اللہ کے علم میں ہے کون منافق ہے، کس نے سچی توبہ کی ہے، کس نے اپنی اصلاح کی ہے، کس نے آئندہ نہ کرنے کا عہد کیا ہے، اس لحاظ سے اللہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق جس کے اندر منافقین کے متعلق بات ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سب کو منافقانہ رویوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ منافق کی عادات جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت کے اندر خیانت کرنا، جھگڑا ہو گئے تو گالی دینا، یہ منافقوں کی علامتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان منافقانہ رویوں سے، عادات سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ آج ہمارا 5واں پارہ بھی مکمل ہو گیا اللہ کی توفیق سے۔ اللہ سے دعا کیجئے جو کچھ ہم نے اس کے اندر پڑھا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح دل لگی سے ہم اس قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، محبت سے اور شوق سے اور ثواب کی نیت سے، اللہ اسی طرح ہمیں قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔